آپ کسی ایک بندے کی خاطر جو ہے وہ اپنی تراویحوں کو تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، اس ٹاپک پہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تراویحوں کے اندر جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ اگر آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جا رہا ہے تو پھر ہماری تراویحاں قبول ہوں گی۔ اور تراویح کی جو نماز ہے، اگر اس کے اندر ہم ٹھہر ٹھہر کے قرآن نہیں پڑھ رہے یا سننے والے جو ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کر نہیں سن رہے، اور جو حفاظ بڑی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں جس کے ساتھ الفاظ کی سمجھ نہیں آتی، تو ان حفاظ سے گزارش ہے کہ تھوڑا پڑھ لیں لیکن ستھرا پڑھ لیں تاکہ آپ کی نمازیں بھی بچ جائیں، اور جو پیچھے آپ کے تراویحاں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ پر یقین کر کے پڑھ رہے ہیں ان کے بھی بچ جائیں۔ کیونکہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، اس زمرے کے اندر کوئی نہ آئے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے۔ اگر ہم نمازوں کے اندر ہی یا تراویحوں کے اندر ہی قرآن ہم صحیح نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ قرآن لعنت ہی کرے گا، کیونکہ صحیح پڑھا نہیں جا رہا۔ چاہیے تو صحیح قرآن پڑھیں، اور سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہاں قرآن پاک سنیں، وہاں جا کر تراویح کی نماز پڑھیں جہاں صحیح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ زیادہ فرق نہیں پڑتا، اگر تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جائے اور آہستہ پڑھا جائے تو اس کے درمیان صرف 5 یا 7 یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا فرق پڑے گا۔ اور 10 منٹ کے اندر ہم پہلے جا کر کیا کر لیں گے؟ ہم 10 منٹ پہلے گھر جا کر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو سونے میں ٹائم گزر جائے گا۔ اس لیے 10 منٹ زیادہ لگ جائے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صحیح طرح قرآن پڑھیں اور سنیں۔ اور حفاظ سے گزارش ہے کہ آپ پیچھے جو ہے وہ جو مقتدی حضرات ہے، اگر ان کو کسی کو جلدی ہے تو وہ جلدی میں ہے تو وہ جلدی میں رہے، اگر اس نے پڑھنی ہے تو پڑھے، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھیں۔ آپ کسی ایک بندے کی خاطر جو ہے وہ اپنی تراویحوں کو تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ عام طور پہ اگر ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں تو تقریباً ایک گھنٹہ یا 5-7 منٹ جو ہے وہ سوا پارے پہ لگ رہے ہیں اگر ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ تو اگر زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھیں گے، زیادہ بھی تیزی کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ سوا پارہ پڑھیں گے اس میں 55 منٹ لگ جائیں گے یا 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو 1 گھنٹہ اور 5-7 منٹ جو ہے وہ اگر آپ لگا سکتے ہیں، 10 منٹ لگ جائیں، اگر سوا گھنٹہ بھی لگ جائے تو اس کے اندر کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ ہم کم از کم صحیح قرآن تو سن لیں گے نا، صحیح قرآن پڑھ تو لیں گے نا، اور اپنی بھی نمازیں بچ جائیں گی اور دوسروں کی بھی نمازیں بچ جائیں گی، اور رمضان مبارک میں جو قرآن سننے اور سنانے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ امید آپ لوگوں میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام۔ اگر ہم نمازوں کے اندر ہی یا تراویحوں کے اندر ہی قرآن ہم صحیح نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ قرآن لعنت ہی کرے گا، کیونکہ صحیح پڑھا نہیں جا رہا۔ چاہیے تو صحیح قرآن پڑھیں، اور سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہاں قرآن پاک سنیں، وہاں جا کر تراویح کی نماز پڑھیں جہاں صحیح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ زیادہ فرق نہیں پڑتا، اگر تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جائے اور آہستہ پڑھا جائے تو اس کے درمیان صرف 5 یا 7 یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا فرق پڑے گا۔ اور 10 منٹ کے اندر ہم پہلے جا کر کیا کر لیں گے؟ ہم 10 منٹ پہلے گھر جا کر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو سونے میں ٹائم گزر جائے گا۔ اس لیے 10 منٹ زیادہ لگ جائے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صحیح طرح قرآن پڑھیں اور سنیں۔ اور حفاظ سے گزارش ہے کہ آپ پیچھے جو ہے وہ جو مقتدی حضرات ہے، اگر ان کو کسی کو جلدی ہے تو وہ جلدی میں ہے تو وہ جلدی میں رہے، اگر اس نے پڑھنی ہے تو پڑھے، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھیں۔ آپ کسی ایک بندے کی خاطر جو ہے وہ اپنی تراویحوں کو تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ عام طور پہ اگر ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں تو تقریباً ایک گھنٹہ یا 5-7 منٹ جو ہے وہ سوا پارے پہ لگ رہے ہیں اگر ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ تو اگر زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھیں گے، زیادہ بھی تیزی کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ سوا پارہ پڑھیں گے اس میں 55 منٹ لگ جائیں گے یا 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو 1 گھنٹہ اور 5-7 منٹ جو ہے وہ اگر آپ لگا سکتے ہیں، 10 منٹ لگ جائیں، اگر سوا گھنٹہ بھی لگ جائے تو اس کے اندر کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ ہم کم از کم صحیح قرآن تو سن لیں گے نا، صحیح قرآن پڑھ تو لیں گے نا، اور اپنی بھی نمازیں بچ جائیں گی اور دوسروں کی بھی نمازیں بچ جائیں گی، اور رمضان مبارک میں جو قرآن سننے اور سنانے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ امید آپ لوگوں میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام۔